أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام المؤلف رحمه الله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نسألك إيمانا ويقينا ومعافاة ونية اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين جیسا کہ آپ کے سامنے اعلان ہوا کہ آج کا درس پچھلے درس سے جڑا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ پچھلے درس میں یہ بات آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بتائی گئی کہ جس طرح غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے اور غیر اللہ سے استغاثہ و فریاد کرنا شرک ہے اسی طریقے سے قبروں کے پاس اللہ کی عبادت کرنا بھی درست نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت اللہ کے گھر میں کرو اور پوری روئے زمین مسجد ہے لیکن اللہ کی عبادت اور اللہ کے لیے سجدے اور اللہ کے لیے نماز روئے زمین میں کہیں بھی کرو لیکن قبر کے پاس اللہ کی عبادت مت کرو کیوں اس لیے کہ قبر کے پاس چاہے انسان اللہ ہی کی عبادت کیوں نہ کرے چاہے اللہ کے لیے سجدے کیوں نہ کرے قبر کے پاس اللہ ہی سے دعا کیوں نہ کرے لیکن یہ
کہ نوح علیہ السلام کے قوم میں جو 5 بڑے بت تھے یہ نیک اور صالحین لوگ تھے، اور یہ وہ نیک اور صالحین تھے جن کے قبروں پر ان کے ماننے والوں نے مراقبہ کیا، اور ان کے قبروں کے اوپر مراقبہ کرتے کرتے ان کی تصویریں نصب کی، جن کے نتیجے میں ایک وقت ایسا آیا کہ یہ مراقبہ شرک میں داخل ہونے کا سبب بن گیا۔ اور آج کا جو باب ہے اور آج کا جو چیپٹر ہے وہ یہ ہے کہ نیک اور صالحین کی قبروں پر غلو کرنا۔ پہلے بتایا کہ قبروں پر عبادت کرنا، یہاں آج کا موضوع ہے قبروں میں غلو کرنا، یہ قبروں کو اونچا کرنا، قبروں کو خوبصورت بنانا، قبروں کے اندر رنگا رنگی بیان کرنا، یہ بھی منع ہے۔ جس طرح کسی کی ذات میں غلو کرنا حرام ہے، کسی کی شان میں غلو کرنا حرام ہے، اسی طرح قبر میں بھی غلو کرنا، شریعت کے حد سے زیادہ قبر کو بڑھا دینا، یہ بھی بت پرستی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے کئی حدیثیں اور کئی روایتیں ہیں، لیکن قبل اس لیے کہ یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں، اختصار کے ساتھ یہ بتانا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع کیا، قبروں پر عمارت تعمیر کرنے سے منع کیا، یہاں تک کہ قبر کی مٹی پر باہر کی مٹی ڈالنے سے بھی منع کیا۔ حدیث ہے ترمذی میں ہے کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجسس ہوتا، چاہے نیک کی قبر ہو یا بد کی قبر، صالحین کو یا غیر صالحین، تمام قبروں کا حکم برابر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتا ہے مجسس القبر، قبر کو چونا گچ کرنے سے نبی نے منع فرمایا۔ ایک قبروں پر بیٹھنے سے منع کیا، قبروں پر کسی قسم کی عمارت تعمیر کرنے سے منع کیا گیا، اور ابو داؤد کی روایت ایوب علیہ قبروں پر لکھنے سے بھی منع کیا گیا۔ وفی روایت یصاب علیہ، قبر کی مٹی جو انسان کو قبر میں ڈالنے کے لیے مٹی ہٹاتے ہیں تو جتنی قبر کی مٹی ہے وہی ڈالی جائے گی، باہر کی مٹی قبر پر ڈالنے سے بھی نبی نے منع کیا۔ اسی لیے حضرت ابو حجاج اسدی کو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا حکم دیا، اللہ ترى قبر مشرفا الا سويته ولا ترى تمثالا الا طمسته فمسته، جو بھی قبر اونچی ہو اس کو تم برابر کر دو، اور جو بھی ڈھانچہ اور تصویر ہو اس کو تم مٹا دو۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی موت کی تکلیف میں جو دعائیں کی ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ میری قبر کو بت پرستی سے محفوظ فرما۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں روایت کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت پرستی نہ بنا، یعنی میری قبر کو بت پرستی کا اڈا نہ بنا۔ سبحان اللہ، قبر کی بت پرستی کیسے ہوگی؟ ابھی جو عزیز نے آیت پڑھی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھ کو میری اولاد کو بت پرستی سے دور رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھ کو میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میری قبر کو بت پرستی کا اڈا نہ بنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اصنام کا لفظ استعمال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وثن کا لفظ استعمال کیا۔ وثن کے معنی بھی بت پرستی اور اصنام کے معنی بھی بت پرستی، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اصنام انسان یا کسی بھی جاندار کے ڈھانچے کا نام صنم ہے۔ کسی بھی انسان کی شکل یا کسی بھی جاندار کی تصویر بنائی جائے اور پھر اس کی پرستش کی جائے اس کو صنم کہتے ہیں۔ اور وطن کہتے ہیں چاہے انسان ہو یا حیوان، جان ہو یا جان، درخت ہو یا پتھر، جس چیز کی بھی پرستش کی جائے اس کو وطن کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جس طریقے سے کسی انسان کے سامنے جھکنا یہ بت پرستی ہے، اسی طرح قبر پر بھی بت پرستی ہے، یعنی قبر پر دعا کرنا اور قبر والوں سے استغاثہ کرنا، قبر والوں سے فریاد کرنا اور قبر والوں کے سامنے رکوع اور سجود کرنا، یہ بھی قبر پرستی ہے۔ اس لیے کہ قبر پرستی کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حفاظت کے لیے کہ اللہ میری قبر کو بت پرستی سے محفوظ فرما، یعنی اللہ میری قبر کو بت پرستی کا عدل، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وصیت فرمائی، لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی حیثما کنتم، میری قبر کو عید مت بنانا، عید کا مطلب اجتماع گاہ مت بنانا، میرا ڈھیلا نہ بنانا، یہ نصیحت کی امت کو، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرا ڈھیلے سے بھی محفوظ فرما، کیونکہ یہ میلے ڈھیلے قبروں پر یہ بت پرستی کا اڈا بنیں گے، بت پرستی کا سبب بنیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پر دعا فرمائی، اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اللہ کا غضب اور غصہ بھڑکے اس قوم پر جس نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ قبروں کو مسجد بنانے سے متعلق پچھلے درس میں بہت ساری روایتیں اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی گئی، لیکن یہ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی موطا امام مالک کی مرسل روایت ہے، لیکن یہی حدیث امام احمد بن